بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب و خیار العیب، خیار عیب کا بیان۔ کبھی کبھی مشتری مبی دیکھے بغیر خرید لیتا ہے یا دیکھ کر کے خریدتا ہے مگر عیب پر نظر نہیں پڑتی، اور جب قبضہ کرتا ہے گھر لے کر کے آتا ہے تو مبی کو عیب دار پاتا ہے۔ تو مبی کے اندر اگر عیب ہو اور خریدتے وقت مشتری عیب پر مطلع نہ ہو تو خریدنے کے بعد اسے واپس کرنے کا حق ہے۔ اس کو خیار عیب کہا جاتا ہے۔ خیار عیب، خیار کی نسبت عیب کی طرف یہ ہے کہ شے کی نسبت سبب کی طرف، مطلب عیب مبی کے اندر عیب ہونے کے سبب سے مشتری کو اختیار رہتا ہے کہ چاہے مبی اسی قیمت پر لے لے جس قیمت پر جو ہے معاملہ طے ہوا ہے، اور یا چاہے تو واپس کر دے۔ لیکن آج یہ اس طرح رائج ہے کہ اگر مبی کے اندر عیب نہیں دیکھا اور خرید لیا، پھر جب قبضہ کیا تو اسے عیب دار پانے کے بعد مشتری یہ کہتے ہیں بھائی آپ کے مال میں یہ عیب ہے، تو 100 روپے کا میں نے خریدا تھا، تو اب آپ جو ہے مال تو میں نے لے لیا ہے لیکن اب آپ 90 روپے دیجئے، 80 روپے دیجئے، کیونکہ یہ عیب دار ہے، ہم نے جو ہے بغیر عیب کے خریدا تھا۔ تو یہ جائز نہیں ہے۔ مشتری اگر لینا ہے تو جتنے ثمن پر اس نے خریدا ہے کل ثمن کے عوض مبی لے لے، اگر نہیں پسند ہے تو واپس کر دے، کیونکہ عیب ہونا ایک وصف ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ وصف کے مقابل میں عوض نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَىٰ عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ، اور جب مشتری جو ہے مبی میں عیب پر مطلع ہو، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، تو اسے اختیار ہے، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، اگر چاہے تو کل ثمن کے عوض لے لے اور چاہے تو اسے واپس کر دے۔ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِي وَصْفَ السَّلَامَةِ، کیونکہ مطلق عقد جو ہے یہ مبی کے وصف کی سلامتی کا مقتضی ہے، کہ مطلق بیع یہ چاہتے ہیں کہ مبی جو ہے تمام عیوب سے جو ہے خالی ہو، وَإِنْدَ فَوَاتِهِ يَتَخَيَّرُ، اور پھر وصف سلامت کے فوت ہونے کے وقت مشتری کو اختیار ہے کہ چاہے لے اور چاہے بیع فسخ کر دے، کیونکہ لا يتضرر بلزوم ما لا يرضى به، تاکہ مشتری کو ضرر نہ ہو کہ جس چیز پر راضی نہیں ہے اس کے لازم کر دینے سے۔ مثلا عیب دار خریدنا اسے پسند نہیں تھا تو اور خرید لیا، عیب پر مطلع نہیں ہوا، خریدنے کے بعد عیب پر مطلع ہوا، اگر اسے واپسی کا اختیار نہ دیا جائے اور بیع کو لازم قرار دے دیا جائے تو یہ لازم آئے گا کہ مشتری جس چیز سے راضی نہیں ہے اور وہ چیز اس پر لازم کر دی جائے، اس سے مشتری کو ضرر ہوگا۔ تو مشتری کو ضرر سے بچانے کے لیے شریعت نے اسے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو واپس کر دے چاہے برقرار رکھے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ، اور مشتری کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مبی کو روک لے اور نقصان کا عوض لے لے۔ مثلا 100 روپے میں خریدا ہے اور اب بائع سے کہہ رہا کہ آپ کے مبی کے اندر یہ عیب تھا اور میں نے دیکھا نہیں، اس لیے مبی تو میں لے لیتا ہوں مگر جو ہے اس کے نقصان کا عوض میں روک لیتا ہوں۔ مثلا 100 روپے کے لیا تو آپ 80 روپے لے لیجئے، 75 لے لیجئے، 50، کچھ بھی کم کر دے کہ مبی میں لیتا ہوں لیکن جتنے میں خریدا ہوں پورا ثمن نہیں دوں گا، اس میں سے کچھ کاٹ لوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ، مشتری کو یہ جائز نہیں ہے کہ مبی عیب دار مبی روک لے اور نقصان کا عوض لے لے، کیوں؟ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِّنَ الثَّمَنِ، یہ بار گزر چکی ہے، کیونکہ جو ہے وصف کے مقابل میں ثمن کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر وصف میں کمی ہے تو ثمن روک لیا جائے۔ مثلا جو ہے یہ کہہ کر غلام بیچا کہ ہمارا غلام بہت اچھا باورچی ہے، اور جب خریدا اور بائع کے گھر آیا معلوم ہوا کہ وہ تو روٹی پکانا نہیں جانتا، کھانا تو جانتا ہے مگر کھانا پکانا نہیں جانتا۔ اب جو ہے
باورچی کہہ کے بیچا، مگر یہ وصف بالکل مفقود ہے، تو اس وصف کے مفقود ہونے کی وجہ سے ثمن میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ اوصاف کے مقابل میں ثمن کا کچھ عوض نہیں ہوتا مجرد صرف نفس عقد میں، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْضِ بِزَوَالِهِ عن ملکه بأقل من المسمى فيتضرر به، کہتے ہیں اس لیے یہاں اس میں بائع کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ بائع نے تو مبیع کو بیچا ہے 100 روپے کے عوض، اور 100 روپے سے کم بیچنے پر وہ راضی نہیں تھا، اور 100 روپے میں بیچ دیا۔ اب مشتری یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو 80 روپیہ دوں گا، تو اب 80 روپے میں بیچنے پر بائع راضی نہیں ہوگا اور 20 روپیہ یہ کاٹ کر کے ثمن دے، تو اس صورت میں جو ہے بائع کا ضرر ہوگا۔ تو یا تو اگر خیار شرط نہ ہو تو بائع کا ضرر، نہیں خیار عیب نہ ہو تو بائع کا جو مشتری کا ضرر، اور اگر ثمن کو جو ہے کم کرنا جائز ہوتا تو مشتری کے لیے ضرر ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ لم یرد بے سوال ہی ان ملک ہی، کہ بائع جو ہے اپنی ملک سے مبیع کے زائل ہون اس سے کم قیمت پر جو ہے نکلنے پر راضی نہیں ہوتا جتنا جو ہے عقد کے وقت مقرر کیا ہے۔ فیتضرر بہ، تو کم قیمت دینے، مشتری کے کم قیمت دینے کی وجہ سے بائع کو ضرر ہوگا۔ اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ثمن سے کچھ پیسہ کم کرنے پر بائع کا ضرر ہوگا، تو یہ بھی تو لازم آ رہا ہے کہ اگر جو ہے اس نے صحیح سالم مبیع خریدا ہے اور اگر عیب دار مبیع رکھ لے اسی قیمت پر اور اس کو قیمت کم کرنے کا حق نہ ہو، تو اب مشتری کو ضرر لاحق ہوگا۔ اس نے تو یہ تصور کیا تھا کہ ہم تو عیب سے صحیح سالم مبیع خرید رہے ہیں، لیکن اب یہ عیب دار ہے، تو اسی قیمت پر جو ہے عیب دار مبیع رکھ لینے میں مشتری کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اگر شریعت نے بائع کے ضرر کو برداشت نہیں کیا تو یہاں تو مشتری کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نہ بائع کو نقصان ہونا چاہیے نہ مشتری کو، اور ثمن کم کرنے میں یقیناً بائع کو نقصان ہے، اس لیے جو ہے ثمن تو کم نہیں کیا جائے گا۔ تو اب آپ کہیں گے کہ اتنے ہی ثمن کے عوض جو ہے عیب دار مبیع لینے میں مشتری کا نقصان ہے، تو مشتری کے اس کے حق میں ضرر ہے، تو مشتری کے ضرر کو شریعت نے زائل فرما دیا ہے کہ مشتری اگر اپنا نقصان اور ضرر سمجھے تو مبیع واپس کر دے، اور اگر ضرر اور نقصان نہ سمجھے تو مبیع کو رکھ لے۔ فرماتے ہیں وَدَفَعَ، اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں، وَدَفَعُ الضَّرَرِ عَنِ الْمُشْتَرِي مُمْكِنٌ بِالرَّدِّ بِدُونِ تَضَرُّرِهِ، اور مشتری کے ضرر کو دفع کرنا ممکن ہے مبیع کو واپس کر کے، اور اس کو نقصان پہنچائے بغیر، کہ مبیع اگر یہ واپس کر دیتا ہے تو اب اس کو نقصان نہیں پہنچے گا اور بائع کو بھی نقصان نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اور جو ہے مبیع کو واپس کرنا، اور مبیع کو واپس کرنا ممکن ہے، تو اس سے جو ہے مشتری کے ضرر کا دفع ہو جائے گا بغیر جو ہے بائع کو ضرر پہنچائے۔ والمراد بہ عیب کان عند البائع ولم یرہ المشتری عند البیع ولا عند القبض، کہتے ہیں متن میں جو یہ ہے کہ اذا اطلع المشتری علی عیب فی المبیع، پہلی سطر، کہ جب مشتری جو ہے مبیع کے اندر عیب پر مطلع ہوا تو اب اس سے اختیار ہے، چاہے تو کل ثمن کے عوض لے لے، چاہے تو رد کر دے۔ تو جو یہاں ہے کہ اذا اطلع المشتری علی عیب، مشتری عیب پر مطلع ہوا، عیب سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ عیب سے مراد وہ عیب ہے کہ بیع کے وقت وہ عیب مبیع کے اندر تھا، بائع ہی کے ہاں وہ عیبی تھا اور اس نے دیکھا نہیں، یا جب جو ہے بکری کی رسی پکڑ کر لے کے آ رہا تھا تو قبضہ تو کر لیا، تب بھی اس نے نہیں دیکھا، جب گھر لے کے آیا تو اس کی بیوی نے کہا ارے یہ کیسی بکری خرید کے لائے، تو اس کا تھن دیکھیے کہ
اس کی دو لر میں سے ایک ہی لر ہے، ایک لر نہیں ہے۔ اب اس نے دیکھا تو عیب سے مراد یہی ہے کہ بائع کے پاس وہ عیب تھا لیکن مشتری اس پر مطلع نہیں ہوا، اور اگر بائع کے پاس صحیح سالم جو ہے مبی تھا اور مشتری نے خرید لیا، اب مشتری کے ہاں عیب پیدا ہوا تو مشتری کے ہاں آنے پر عیب پیدا ہوا، اب واپسی کا اختیار نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مصنف کے قول جو ہے علی عیبن میں عیب سے مراد کیا ہے؟ کانا عند البائع، کہ وہ عیب بائع کے پاس تھا، یعنی وقت عقد وہ عیب تھا، ولم یرہ المشتری عند البیع، اور بیع کے وقت مشتری نے نہیں دیکھا، ولا عند القبض، اور مبی پر قبضہ کرنے کے وقت بھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ لأن ذالک رزم بہی، کیونکہ اگر مشتری جو ہے خریدتے وقت عیب پر مطلع ہو جاتا، یا جب اس نے قبضہ کیا، بکری کی رسی اپنے ہاتھ میں لیا، تب دیکھا کہ اس کے ایک لر نہیں ہے، تب عیب پر مطلع ہو گیا اور اس وقت جو ہے اپنے گھر لے کے آیا، تب تو یہ مشتری کی طرف سے رضامندی ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ عیب سے مراد وہ عیب جو بائع کے پاس تھا اور مشتری نے نہیں دیکھا بیع کے وقت اور نہ قبضہ کے وقت دیکھا۔ کیوں؟ لأن ذالک، کیونکہ اگر جو ہے عقد کے وقت عیب دیکھ لیتا یا قبضہ کے وقت دیکھ لیتا تو مشتری کی اس پر جو ہے مبی پر رضامندی ظاہر تھی۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ مبی کے اندر عیب ہونے کی وجہ سے مشتری کو واپس کرنے کا اختیار ہے۔ تو عیب کسے کہتے ہیں؟ عیب سے کیا مراد؟ عیب کسے کہتے ہیں؟ اب اس عیب کے بارے میں ایک ضابطہ بتا رہے ہیں۔ اب جو ہے آپ نے غلام خریدا اور غلام خریدنے میں تو نہیں دیکھا وہ ٹوپی لگائے تھا، اور جب غلام گھر لے کر کے آئے، اب اس کے بعد دیکھ رہے ہیں جب اس نے ٹوپی اتارا تو اس کے سر میں جو ہے 10-20 بال سفید ہیں۔ تو کیا 10-20 بال سفید ہونے کی وجہ سے غلام کے اندر عیب ہے کہ نہیں؟ عیب ہم کس کو سمجھیں؟ فرماتے ہیں کل ضابطہ ہے، کل ما اوجب نقصان الثمن فی عادت التجار، تاجر کے جمع تجار، فہو عیب، کہ ہر وہ چیز جس سے تاجروں کی عادت میں ثمن میں نقصان کو، کمی کو واجب کرے، وہ عیب ہے۔ تو جس سے تاجروں کے ہاں جو ہے نزدیک اس میں جو ہے قیمت میں کمی ہو جائے وہ عیب ہے، اور تو 10-20 بال اگر کسی غلام کا سفید ہو تو اس سے تاجروں کے نزدیک کوئی کمی نہیں۔ لأن التضرر بنقصان المالیت، کیونکہ ضرر جو ہے یہ مالیت کے نقصان سے ہوتا ہے، وذالک بانتقاص القیمت، اور مالیت کا نقصان جو ہے یہ قیمت کی کمی سے ہوتا ہے، والمرجع فی معرفته اہل عرف و اہل ہی۔ تو اب کس سے جو ہے کمی میں مبی کے میں کس سے کمی ہوتی، کس سے کمی نہیں؟ کہتے ہیں اس کی معرفت تو اس کے جو ماہر ہوتے ہیں، اہل عرف ہوتے ہیں، اس پیشے کے سے وابستہ افراد ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کس عیب کی وجہ سے مالیت میں کمی ہوگی، کس کی وجہ سے مالیت میں کمی نہیں ہوگی۔ اب یہاں سے تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کون سا عیب ہو کس میں، تو وہ جو ہے سرانہ عیب شمار کیا جائے گا۔ فرماتے والاباق والبول فی الفراش والسرقۃ فی الصغیر عیب ما لم یبلغ، اور اباق کے معنی بھاگنا، بھگوڑا، کہ غلام آئے اپنے آقا کے یہاں سے بھاگا پھرتا ہے، اور جب ضرورت رہتی ہے تو کام کیسے کہ بابو لختر ہے کہ اب ہمیں ضرورت ہے پوڑی منگانے کی، غائب ہو گئے، چائے منگانے کی ضرورت ہے تو کہیں ککر سنڈا چلے گئے، اور مارکیٹ بھیجنا ہے کسی نے بتایا کہ یہ گجاہڑا چلے گئے، اور کوئی ضرورت ہوئی تو معلوم ہوا کہ دیولی میں۔ جب بھی کوئی کام ہے تو مدرسے میں ہاتھ نہیں لگتے، بھاگے پھر، تو یہ بھی جو ہے ہمارا عبد عابق ہوگا کہ ہمارا جو ہے بھگوڑا غلام ہوگا، اور اگر ہمیں ضرورت ہو تو مدرسے میں موجود ملے تو اب یہ تو فرما بردار ہوگا۔ تو والاباق، اور بھاگنا، اور بستر پر پیشاب کرنا،
اور چوری کرنا یہ بچوں میں عیب ہے جب تک کہ بالغ نہ ہو۔ کوئی بچہ غلام ہے، اب وہ بھاگ جاتا ہے، غائب رہتا ہے، آقا کے ہاتھ نہیں آتا، یا بستر پر سوتا ہے تو پیشاب کر دیتا ہے، یا وہ دوسروں کا مال چوری کرتا ہے، تو یہ عیب ہے جب تک کہ بالغ نہ ہو۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَیبٍ، اور بالغ ہونے کے بعد جو ہے یہ عیب نہیں، حتیٰ یعاودہ بعد البلوغ، اور یہاں تک کہ بالغ ہونے کے بعد پھر یہی عادت لوٹ نہ آئے۔ اگر بچپن میں وہ بھاگتا تھا، بستر پر پیشاب کرتا تھا، یا لوگوں کے سامان جو ہے چرا لیتا تھا، ٹافی رکھی رہے تو کھا لے، نمکین رکھی رہے تو اٹھا کے کھا لے، تو یہ بچپن میں تو عیب تھا، لیکن جب بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، تو اس نے یہ سب حرکتیں چھوڑ دی ہیں۔ اب کوئی کہہ رہا ہے جو غلام آپ نے خریدا ہے وہ تو میں جانتا ہوں بہت قاعدے سے بچپن سے یہ چور ہے، اور بچپن میں یہ بستر کو خراب کرتا تھا، اور یہ ملتا نہیں تھا، غائب رہتا تھا، آپ مت خریدیے۔ لیکن جب خریدنے والے نے جو ہے سعید الرحمن سے، وحید الرحمن سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں بابو الاختر کے بارے میں سنی جا رہی ہیں، تو اس نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، لیکن جب سے بالغ ہو گیا ہے اب یہ سب حرکتیں چھوڑ دی ہیں، نہ وہ چوری کرتا ہے، نہ بھاگتا ہے، نہ بستر کو گیلا کرتا ہے، نہ بستر پر پیشاب کرتا ہے۔ بچپن میں یہ باتیں تھیں، اب نہیں ہے، تو اب یہ عیب نہیں ہے، ہم اسے خرید سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ غلام کا بھاگنا، بستر پر پیشاب کرنا، چوری کرنا یہ بچپن میں عیب ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، اور جب بالغ ہو گیا تو یہ عیب نہیں ہے۔ حتیٰ یعاودہ بعد البلوغ، یہاں تک کہ بالغ ہونے کے بعد جب تک کہ ان عادتوں کا اعادہ نہ کرے، بالغ ہونے کے بعد پھر یہی کام شروع کر دے، پھر بستر پر پیشاب کرنا اور بھاگنا، چوری کرنا شروع کر دے، تو یہ اب عیب مانا جائے گا۔ وہ معنی ہو اذا ظہرت عند الباء فی صغرہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جب یہ سب عادتیں بائے کے پاس بچپن میں ظاہر تھیں، ثم حدثت عند المشتری فی صغرہ، پھر جو ہے مشتری کے پاس یہی حرکتیں پیدا ہوئیں اس کے نابالغی کی حالت میں، فلہ ان یردہ، تو خریدنے والے کو، مشتری کو یہ اختیار ہے کہ اس کو واپس کر دے، کیوں؟ لأنہ عین ذالک، کیونکہ یہ عادتیں بالکل وہی ہیں جو بائے کے اندر تھیں۔ بائے کے اندر جب بائے کے نزدیک، بائے کی ملک میں تھا وہ، تو تب بھی وہ پیشاب کرتا تھا، اور مشتری کے پاس آیا ہے یہاں بھی پیشاب کرتا ہے، تو گویا یہی بیماری بے وہی ہے جو بائے کے پاس رہتے ہوئے تھی، اور جب مشتری کے ہاں آنے کے بعد بھی بھاگا پھرتا ہے، ملتا نہیں ہے، تو اس سے کہیں گے یہ وہی اس کی بری عادت ہے جو بائے کے نزدیک رہتے ہوئے بری عادت تھی۔ تو وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدَ بُلُوغِهِ، اور اگر نابالغی میں باتیں تھی لیکن بالغ ہونے کے بعد پھر یہ حرکتیں پیدا ہوئیں، تو لم یردہ، تو اب اس کو واپس نہیں کرے گا، تو لأنہ غیرہ، کیونکہ وہ اس کے غیر ہے جو بائی کے پاس رہتے ہوئے حرکتیں تھیں۔ وہذا، اور یہ اس لیے کہ لأن سبب هذه الاشیاء یختلف بالصغر والکبر، کیونکہ ان چیزوں کے اسباب جو ہے بچپن اور بڑھاپے دونوں میں مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ بچپن میں پیشاب کرتے ہیں، جوانی میں پیشاب نہیں کرتے، نہیں بستر پر، لیکن اور بوڑھے ہونے کے بعد پھر ان کا پیشاب خطا کر جاتا ہے، تو دونوں علتیں یہ الگ الگ ہیں۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ اسباب جو ہے ان اشیاء کے اسباب مختلف ہوتے ہیں بچپن اور بڑھاپے میں۔ فالبول فی الفراش فی الصغر لظوف المثانہ، تو نابالغی میں، بچپن میں بستر پر پیشاب کرنا یہ ظوف مثانہ کی دلیل ہے۔ ہاں، جس کو ظوف مثانہ ہو، اگر معجون فلاسفہ کھلا دے تو ظوف مثانہ دور ہو جاتا ہے اور بستر پر پیشاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ یا معجون جو ہے ماسک البول بھی آتا ہے، جو بچہ بستر پر پیشاب کرتا ہے یا جن کو پیشاب زیادہ ہوتا ہے ان کو کھلا دیں تو انشاءاللہ جو ہے بستر پر پیشاب آنا بند ہو جائے گا۔ وہ بعد الکبر، اور بڑے ہونے کے بعد، لدائن فی الباطن،
یہ باطنی مرض، باطنی بیماری کی وجہ سے ہے کہ گویا نابالغ تھا جو ہے تو پیشاب ہوتا تھا تو جو ہے مثانہ کمزور تھا، اور بالغ ہونے کے بعد کوئی اور اندرونی بیماری ہے۔ وَالْعِبَاقُ فِي الصِّغْرِ لِحُبِّ اللُّعْبِ، اور بچپن میں بھاگنا یہ کھیل کی محبت کی وجہ سے ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نہ سمجھدار ہوتے ہیں، کھیل کی طرف انہیں زیادہ رغبت ہوتی ہے تو اب وہ بھی بھاگ لیتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں، شعور تک پہنچتے ہیں تو اب اگر جو ہے آقا نے کسی کام کے لیے بھیج دیا تو وہ جو ہے رکتے نہیں، کام کر کے ہی واپس گھر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اور جو ہے بڑے ہونے کے بعد یہ جو ہے بیماری جو ہے یہ باطنی بیماری ہے۔ وَالْعِبَاقُ فِي الصِّغْرِ لِحُبِّ اللُّعْبِ، اور بھاگنا جو ہے یہ بچپن میں یہ کھیل کود کی محبت کی وجہ سے ہے۔ وَالسَّرْقَةُ لِقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ، اور چوری کرنا جو ہے یہ قلت لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ وَهُمَا بَعْدَ الْكِبْرِ لِخُبْثٍ فِي الْبَاطِنِ، اور بڑے ہونے کے بعد جو ہے یہ باتیں چوری کرنا اور یا بھاگنا جو ہے یہ باطن خباثت کی وجہ سے ہے۔ والمراد من الصغر، اور کہتے ہیں کہ بچپن سے کیا مراد ہے؟ بچے سے مراد وہ ہے کہ من یعقل، کہ جو عقل و شعور رکھتا ہو۔ واما الذی لا یعقل فهو ضال لا عابق، لیکن وہ بچہ جو عقل و شعور کا مالک نہیں ہے، وہ بالکل عقل نہیں رکھتا، تو اسے جو ہے عابق یعنی بھاگا ہوا غلام نہیں کہیں گے، بلکہ وہ کیا ہے کہ ضال ہے، کہ گم شدہ ہے، بھٹکا ہوا کہیں گے، ولا اور عابق نہیں کہیں گے۔ ولا يتحقق عیبا، تو اگر بچہ لاشعور ابھی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے تو اسے بھگوڑا تو نہیں کہیں گے، بلکہ کیا ہے کہ گم شدہ کہیں گے، اور تو یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔